بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر 88۔ ناظرین، آج ہم انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے اور اپنے اسٹوڈیو میں موجود تجزیہ کاروں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کو درپیش چیلنجز جو ہے ان میں سے ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاکستان کے جو پڑوسی ممالک میں موجود پاکستان کے خلاف کچھ ذہنیت ایسی پائی جاتی ہے جو کہ کسی طور بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور پاکستان ایک پرامن ملک کی طرح ایک امن و امان جو ہے وہ یہاں پر برقرار رہے، اور ان کی کوششیں ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ریجنل پولیٹکس میں پاکستان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تنہا رہ سکے بلکہ پاکستان کو مختلف فورمز پر بدنام کیا جائے۔ یہ پہلے سے بہت کافی دیر سے کوشش رہی ہے اور بدقسمتی سے ابھی بھی ہمیں یہ کوششیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے ناظرین تو بین الاقوامی سیاسی منظرنامے پر ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی منظرنامے میں ہمیں تبدیل نظر آتی ہے۔ ان تمام تر معاملات کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا، پاکستان کو کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے اور پاکستان کے پاس آپشن کون کون سے ہیں اور پاکستان کو چیلنجز کون کون سے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، میں سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں اپنے اسٹوڈیو میں موجود اپنے مہمانوں کا۔ ہمارے لیے انتہائی محترم انٹرنیشنل افیئرز پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، انتہائی محترم بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، پروگرام کے مجھے دوسرے مہمان، آپ مختلف پروگرامز میں ان کے تجزیے تبصرے سنتے ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست، مختلف سیاسی اور بین الاقوامی معاملات سے ہمیں سیکیورٹی کے معاملات پر ان کی گہری نظر ہے، پیارے دوست ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین، اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلوچستان سے ہمارے بڑے پیارے دوست سینئر جرنلسٹ اور بلوچستان کے ڈائنامکس کو بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اس حوالے سے عدنان عامر۔ عدنان عامر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو پاکستان کو درپیش چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ کافی عرصے سے موجود ہیں، لیکن علاقائی طور پر پاکستان کو چیلنجز جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں۔ بلوچستان خاص طور پر اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بلوچستان کو بہت زیادہ کوریج دی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، اور بلوچستان کے کیس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ یہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور پاکستان کو ایز اے ویلن پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں بلوچستان کے تناظر میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلبھوشن یادو بلوچستان سے گرفتار ہوتے ہیں، ہندوستان کا کردار بلوچستان میں سب کے سامنے ہے، موجودہ صورتحال میں سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے، بین الاقوامی استعمار جو ہے وہ اپنے لیے پاکستان کے حق میں چونکہ بہتری آئے گی۔ ان تمام تر صورتحال کو جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے کہاں پر کھڑا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا میں بتانا چاہوں گا کہ وہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ رائٹ فرام انڈیپینڈنس 1947 کے بعد آپ دیکھیں کہ اسپیشلی جب بلوچستان کو ہم فوکس کرتے ہیں تو بلوچستان کے اندر جب کلات والوں نے پاکستان کے ساتھ جوائن کیا اس کے بعد سے مسائل سٹارٹ ہو گئے تھے، تو ان مسائل کا سب سے پہلے فائدہ اٹھایا افغانستان نے۔ 1948 سے سٹارٹ ہوا اور یہ پختونستان کا جو ایشوز انہوں نے ریز کیا وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور سیکنڈ جو چلا ڈیورن لائن، دی سو کالڈ ڈیورن لائن، وی کنسیڈر اٹ انٹرنیشنل بارڈر بٹوین ٹو لیجیٹیمیٹ اسٹیٹس، اس پہ انہوں نے ایشو کیا، اس پہ سیاست ہوئی، and for the first Baloch People's Liberation Front was formed in بلوچستان، اور کو بنانے والے افغانستان تھا اور کھاد والے اس میں شامل تھے، اور یہ جب انہوں نے وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تو 1975 میں they shifted to کندہار، اور اس کے بعد جو سیکنڈ بنی تو وہ بنی بی ایل اے، اور بی ایل اے پر انٹرسٹ بنی رشیا نے بنائی، دین فارمر سوویت یونین، جب افغانستان کا دے انویڈڈ افغانستان، اور جب پاکستان نے ریئیکٹ کیا مجاہدین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جسٹ ٹو ٹیک اے ریونج، تو بی ایل اے بنائی گئی تھی ٹو، اینڈ سبسیکوینٹلی جب اس پہ پاکستان آرمی نے یا سیکیورٹی فورسز نے کاؤنٹر کر دیٹ واز شفٹڈ، تو کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اس میں افغانستان رشیا اس میں انوالو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جب بعد میں ایسا یہ ہوا کہ ابھی انڈیا کی انٹری کب؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کی انٹری کیسے ہوئی۔
انڈیا کے جو تھنکنگ ہے وہ فالو کرتے ہیں چانکیہ کوتلیہ کی جو منڈیلا تھیوری ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلش ریلیشن ود دی نیبر آف یور انیمی. تو پاکستان کا گڑبڑ چل رہی تھی افغانستان کے ساتھ، سو دے اسٹیبلش ریلیشن ود افغانستان. سیکنڈ وہ یہ بھی کہتا ہے انفلٹریٹ یور ایجنٹس. ففتھ کالم از ٹو ڈسٹیبلائز دیٹ کنٹری. ارتھ شاسترا جو اس کی کتاب تھی، اور یہ دس بک از دی بائبل آف انڈین ایکسٹرنل منسٹری. اس کو وہ فالو کرتے ہیں. دس از ون چانکیہ کوتلیہ کے وہ ہے. سیکنڈ جوزف گوبلس کی بھی وہ فالو کرتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں آپ دیکھا کہ بی جے پی گورنمنٹ ہے، سملیرٹیز ہے بٹوین بی جے پی، سنگھ پریوار اور نازیز کی ہے، اور وہ پھر وہ سبسیکوینٹلی ہے. اب انڈیا نے کیا کیا، اسپیشلی جب ٹائم تھا اشرف غنی کرزئی کی، جو وہ 20 سال تھے، سو دیٹ واز دا ٹائم جب انڈیا نے اس میں پینیٹریشن کی اور اس نے اپنا آپ کو اسٹیبلش کیا. اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اجیت دوول کی دیر واز اے اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم ریئیکٹ کہاں کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ مودی واز آن ریکارڈ، ہی سیڈ کہ جی بلوچستان سے لوگوں نے مجھے میسج بھیجا. پاکستان کاؤنٹر پالیسی جو پاکستان کی جو بھی تھی، آیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست اور کارآمد رہی؟ بہت زبردست رہی ہے. آپ جو سکسیسز رہے ہیں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کی، سکسیس کے جو پیچھے دیکھیں نا، جادے کو ہم نے وہاں سے پکڑا بلوچستان سے، اور اس سے ہمیں ڈیٹیلز پتہ چلی ایکچولی وہاں پہ انڈیا کر کیا رہا. آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، آپ نے رشیا کا ذکر کیا، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، آپ نے ایران کا ذکر نہیں کیا. ایران کا بھی ہے، ہاں ایران کا بھی اس میں رول ہے. ابھی یہ دیکھیں جب سے بارڈر کی فینسنگ ہوئی ہے، ویسٹرن بارڈر کی فینسنگ ہوئی، پہلے تو سارا کچھ افغانستان سے ہو رہا تھا. دیر واز 66 ٹریننگ کیمپ جو انڈیا نے اسٹیبلش کیے ود ان افغانستان، جہاں سے وہ آ رہے تھے. اب کیا کہ سنس دی فوکس آف جو ملیٹنٹس کے فوکس ہے ساؤتھ بلوچستان، اب دے آر یوزنگ دی ایرانین سوائل. ٹھیک، اور پاکستان کو اس بات کا نہ صرف ادراک ہے بلکہ پاکستان کے اس حوالے سے ایک متعمل آلریڈی پاکستان ہیز ریزڈ دی کوسچنز. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان کو آپ کا تعلق خود بھی بلوچستان سے ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی کی جب بات آتی ہے تو بلوچستان کو لے کر پورا انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور اور خاص کر انڈین میڈیا، آپ کو وہ وہاں پر ایسے کوئی معاملات نظر آئیں گے کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ اب گیا بلوچستان تب گیا بلوچستان. مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں واقعتاً جو انڈیا دکھا رہا ہے ایسے ہی حالات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو انڈیا کچھ زیادہ ہی؟ دیکھیں حنیف صاحب، بریگیڈیئر صاحب نے بہت ساری باتیں کی، کچھ ٹیکنیکلٹیز، کچھ آتھرز کے نام لیے، انسرجنسیز کا ذکر انہوں نے کیا، 5 انسرجنسیز، پھر ایکسٹریم ڈیسیجنز کس میں لیے گئے، شدت کیوں آئی ان انسرجنسیز میں. تو ایک حکمت عملی کی جو آپ نے بات کی کہ ہماری جو کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ وہ اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوئی ماضی میں. بریگیڈ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہم اپنی فالٹ لائنز پہ پراپر نہ کام کرتے تو بہت سارے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے اس انسرجنسی کے پیچھے ہماری کچھ حکمت عملی ایسی تھی کہ ہم نے امیج بلڈنگ کا کام نہیں کیا. اچھا، ہم جو سب سے زیادہ ہم نے ایک سیکٹر کو بالکل چھوڑ دیا جو کہ پولیٹیکل سیکٹر تھا، سیاسی ایک جو پہلو تھا اسے ہم نے نظر انداز کیا مسلسل. پہلے تو آپ کو پتہ ہے مینول وارفیئر ہوا کرتی تھی، سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہماری ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پر افواج کو انگیج کر دیں. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا نا کہ انڈین انٹروین یا انفلوئنس، تو میں آپ کو یاد کرواتا چلوں 2014 میں غالباً اس وقت چودھری نثار علی خان اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی تھی کہ اس وقت بلوچستان کو لے کر، پاکستان میں لیکن بالخصوص بلوچستان میں 32 انٹرنیشنل ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز آر ورکنگ دیئر. 32 اب اس میں موساد ہے، پھر اس کی دنیا بھر کی ایجنسی آ گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب اس کو بیٹل فیلڈ بنانے کے لیے ایک انڈیا نہیں ہے. ایک سوال ہے میرا، یہ پاکستان سے اتنی محبت ہے کیوں آخر کہ 32 ایجنسی یہاں کے بیٹھ گئی؟ یہ محبت کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان اپنی ایک جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے. ایک تو ہم سنگم پہ واقع ہیں آپ کے مشرق وسطیٰ کے، دوسرے ہم جنوبی ایشیا کے سنگم پہ واقع ہیں. پھر یہ جو آپ کے لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، یہ بھی عرصہ دراز سے ان کی کوشش اور خواہش رہی ہے کہ یہ پاکستان کو، اور پاکستان اپنی ایک جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے آج تک مشکلات کا شکار ہے. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. تو سر جغرافیہ تو بدلنے والا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہماری حکمت عملی کیوں غلط ہوئی ہے میں اب آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے کے جاتا ہوں. دیکھیں کہیں پہ آپ کو ایگریشن دکھانے پڑتے ہیں، کہیں آپ کو ویپنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. کچھ ٹیررسٹ کو آپ نے
بڑے اچھے طریقے سے بلوچستان میں کام ہوا، نو ڈاؤٹ. اور میں آج ایف سی کا ذکر یہاں پہ ضرور کروں گا. ہماری ایف سی نے جو کردار ادا کیا بلوچستان میں، کیونکہ بلوچستان ایک اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. کلات ڈویژن کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ کلات ڈویژن کے ہیں. اتنے ڈسٹرکٹ پاکستان میں کہیں نہیں، اتنی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. لیکن مکران ڈویژن کے حوالے سے میرا گلہ رہا، میں ماضی میں بھی کہتا رہا کہ مکران ڈویژن کو ہم نے کلیئر نہیں کیا. اس کی بہت سارے وجوہات تھے، پولیٹیکل بھی تھا. پھر ہم نے ماضی میں میرا انٹریکشن رہا، جتنے بھی فارمیشنز آئیں، جنجوعہ صاحب نے ایک دفعہ بڑی ایک اہم بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو شراکت اقتدار کا فارمولہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا. تو دیکھیں یہ تمام کے تمام فارمولے آپ کو کام نہیں آئے. پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مخصوص لوگوں کو کا چناؤ کر کے آپ نے پارلیمنٹ میں ان کو لا کے بٹھا دیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حکمت عملی شاید کرامت ثابت نہیں ہوئی اور آپ نے جو پالیسی بنائی، یہ آیا معاملات کا ادراک نہیں تھا یا کچھ اور ذہن میں کچھ اور چیز چل رہی تھی؟ دیکھیں حکمت عملی بنائی گئی، اچھی حکمت عملی بنائی گئی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ فوج کو یا آرمی کو ڈپلائڈ کرتے ہیں تو اس کی حکمت عملی کی اسپیسیفک ہوتی ہے. یعنی ایک شخص نے اگر ٹریننگ سے ہی اپنا ویپن چلانا سیکھا ہے تو اگر آپ اس کے ہاتھ میں گلدستہ یا بکے دے دیں تو کسی کو بکے نہیں دے گا. یہاں پہ کیا ہوا ہے، ہم نے پیرلل نہیں رکھا، صحیح سٹیک ہولڈرز کا ہم نے انتخاب نہیں کیا، پولیٹیکل اونرشپ موجود نہیں تھی، استعمال موجود نہیں تھی. اور آج بھی ہمیں ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن میں حنیف صاحب آپ کی توجہ ملبوس کروانا چاہوں گا، خدارہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان بیٹل فیلڈ، بلوچستان سینسیٹیو، بلوچستان کے حالات تو ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے نا، تو آپ کی ایکسٹرا آرڈنری میئرز کہاں ہیں؟ ایگزیکٹلی. عدنان آپ کی جانب آنا چاہوں گا. عدنان یہ بتائیے گا کہ سی پیک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک گلہ یہ رہا ہے کہ پچھلی حکومت میں شاید سی پیک پر کام نہ ہونے کے برابر تھا. آپ چونکہ یہ سی پیک کے معاملات کو بھی کور کرتے ہیں اور بلوچستان کے معاملات کو آپ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں قریب سے، مجھے یہ بتائیں کہ سی پیک کو ناکام کرنے میں جو لوگ انوالو ہیں، آیا واقعتاً ان کا تعلق بلوچستان کے کسی مختلف تنظیموں سے ہے، کوئی اور ایجنڈا ہے ان کا؟ کیا ایجنڈا ہے آپ کے خیال میں عدنان؟ جی حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے شو میں انوائٹ کرنے کا. جی بالکل، جس طریقے سے آپ کے جو پہلے دو گیسٹ نے بات کی میں اسی کو ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو بلوچستان کی پاکستان کی ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوزیشن ہے تو وہ اس پوزیشن میں بھی بلوچستان کی وجہ سے ہے. تو اگر اس پوزیشن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ جو سافٹ ویلی ہے وہ بلوچستان ہے، اور اس میں بہت سارے ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں، فیکٹرز ہیں، وہ انوالو ہے اس میں، اور اس کا ذکر ہو چکا ہے ڈیٹیل میں. تو اس میں جو سی پیک کے حوالے سے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے جو ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، جو کہ $1 ٹریلین سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے، تو اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے، یعنی کہ جو اس کا فیس ہے. تو اگر سی پیک سکسیسفل ہوگا تو بی آر آئی سکسیسفل ہوگا، اور اسی طریقے سے سی پیک ناکام ہوگا تو بی آر آئی ناکام ہوگا. تو اسی وجہ سے نہ صرف جو پاکستان کے جو ہاسٹائل جو کہ دشمنان ہے، بلکہ جو چائنا کے بھی دشمنان ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کسی صورت بھی کہ جو سی پیک ہے وہ کامیاب ہو. اور اسی وجہ سے جو اسی تناظر میں سی پیک کے جو مختلف اٹیکس ہوئے ہیں بلوچستان میں، اور جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ ان کو تھریٹ کرتے ہیں چائنیز کو، اور انہوں نے اس طرح کی کاروائیاں بھی کی جس کی وجہ سے چائنیز کو ایک کافی ایک فکر لاحق ہے. تو یہ جو تنظیمیں ہیں بالکل یہ بلوچستان سے ہی بیس تنظیمیں ہیں، لیکن وہ آپریٹ کرتی ہیں ہماری کچھ نیبرنگ کنٹریز میں، جیسے کہ افغانستان کا نام لیا گیا، اور جیسے طالبان ٹیک اوور کے بعد اب وہ ایران میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اور انہی تنظیموں کی وجہ سے ہی. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ساؤتھ بلوچستان کی، مکران کی، کہ مکران کیوں زیادہ افیکٹڈ ہے، تو اسی وجہ سے افیکٹڈ ہے کیونکہ وہاں پہ گوادر ہے، وہاں پہ وہ ایک اور گوادر سینٹر اسٹیجز کی. ٹھیک ہے عدنان آپ ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے. کچھ سوالات میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا برگیڈ صاحب، ہم نے جب گفتگو یہاں کی، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، عدنان عامر کی آپ نے گفتگو سنی، بہت سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو سیکیورٹی کے چیلنجز جو ہے وہ پاکستان کو سامنا ہے. اگر ہم سی پیک کو مخصوص انداز میں دیکھیں اور خاص طور پر اگر ہم سی پیک کی بات کریں تو یہ جو سی پیک کے خلاف جو بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے انٹرنیشنل سطح پر یا مقامی سطح پر، مختلف گروپ جو اس کے خلاف ہیں، یہ اصل مقصد کیا ہے؟ آیا چائنا کو کمزور کرنا ہے یا پاکستان کو کمزور کرنا ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی آپ دیکھ لیں کہ سی پیک سٹارٹ ہوتا ہے گلگت بلوچستان سے، تو ہم کہتے ہیں سر وہاں پہ ہے. جب یہاں سے گزرتا ہے بلوچستان دڑ ہے ایک قسم کا، یہاں سے وہ ایگزٹ کرتا ہے. اور بلوچستان کے اندر اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں سی پیک تو ابھی آیا ہے نا، سی پیک سے پہلے سے آپ نے 75 کی بات کی، ٹھیک ہے جی،
تو اب پاکستان میں ایک بیانیہ یہ بن چکا ہے کہ یہ تمام تر پاکستان کو جو یہ سیکیورٹی کی چیلنجز ہے یہ سی پیک کی وجہ سے، سی پیک کی وجہ سے، حالانکہ سی پیک تو ابھی آیا ہے. سی پیک دیٹ ہیز ایڈٹ، مطلب جو آلریڈی سچویشن جو وولٹائل تھی نا، تو وہ اس کو ایکسپلائٹ ابھی کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح بلوچستان از 43% آف پاکستان، ٹھیک ہے. بلوچستان کی امپورٹنس یہ ہے کہ بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے، 1268 کلومیٹر، ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر ایران کے ساتھ ہے، 730 کلومیٹرز کی سی وہ کوسٹ ہے، اور گوادر ہے. اور گوادر دیکھیں، گوادر کی امپورٹنس دیکھیں کہ گوادر جو بیسٹ پورٹ ہوگا اس میں ڈیپ سی میں. اب چائنیز کا وہاں پہ ہونا اٹ مینس اسٹیٹ آف ہارمس اینڈ پرشین گلف وہاں ساتھ ہی ہے. سو 40% آف ورلڈ آئل پاسز تھرو وہاں سے، گیٹ وے ہے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو انڈیا کو زیادہ تکلیف ہے، اٹ تھریٹنس انڈین سی لائنز آف کمیونیکیشن. اچھا بالکل. کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ انڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو بلاکیٹ کرے گا تو اس ایریا میں آتے تھے. اب چائنیز یہاں بیٹھے انڈیا کو اپنی پڑی ہے کہ یہاں پہ وہ آگے ہیں تو وہ اس سے ہمیں ایک تھریٹ ہوگا. تو وہ اب ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ یہ جو $64 بلین پروجیکٹ ہے یہ سکسیس نہ ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ان کو تھریٹ کر رہا ہے. دس از ون سی پیک اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. سبسیکوینٹلی ڈیولپمنٹ میں سی پیک ایران کے ساتھ بھی لنک ہو جائے گا وتھ ریسنٹ ڈیولپمنٹ. سعودی عرب اس میں آ جائے گا، اور چائنیز جس طریقے سے اپنا آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو ورلڈ کمیونٹی میں، تو لائکلی چانسز ہے کہ وہ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ آئی ایم بینگ بائی پاس ناؤ. تو وہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو اس میں. صاحب یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے نا، بڑی خطرناک صورتحال بھی ہے. امریکہ تو پھر ظاہری بات ہے ان تمام تر صورتحال کی موجودگی میں وہ تو پھر اپنے پتے کھیلے گا. اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ انڈیا ابھی اسپانسر کرے انڈیا کو، سوری امریکہ جو ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ ہر چیز انڈیا کی اگنور کرتا ہے، چاہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یا مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ بھی اگنور کر رہا ہے. تمام مائنورٹیز کے ساتھ، بالکل تمام مائنورٹیز کے ساتھ، دلت بھی ہے، کرسچنز بھی ہے، سکھ بھی شامل ہے. اس کو کہا ہے کہ آپ یو آر دا پولیس مین، کہ آپ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. لیکن انڈینس کو پتہ ہے چائنا کو وہ کنٹین نہیں کر سکتے ہیں. جو لداخ میں گلوان میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ان کے وہ چانس ہی نہیں. بٹ اسٹل وہ ان کی کوشش ہوگی جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے دل سے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کاریڈور بن رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے چائنا سی پیک کو، اگر آپ نے ایران کی بات کی کہ شاید وہ بھی سی پیک کا حصہ بن جائے گا، تو وہ چابہار کا اور انڈیا کا جو ایک پروگرام چل رہا تھا تو پھر وہ ہم سمجھیں کہ وہ ختم. ویری امپورٹنٹ کوشچن. اس میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو روڈ بنا تھا زاہدان سے زلرنج، دلارام اینڈ دین ٹو جانا تھا اوپر مزار شریف اور سینٹرل ایشیا میں، اور یہ انڈیا نے انڈیا نے کہتے چابہار سے آگے لا کے اس کو لنک کرنا تھا، اس کو بھی کاؤنٹر کرنا تھا. اور چائنیز جب ایران میں آئیں گے آپ دیکھ لیں انڈیا کی اس میں سب سے زیادہ سیٹ بیک انڈیا کو ہے کہ اب وہ وہاں سے وہ چیزیں یوٹیلائز نہیں کر سکے گا. اب ریسنٹلی دیٹس وائی ایرانین فارن منسٹر کینسل ہز وزٹ ٹو ایران. تو وہ ڈیولپمنٹ ابھی جو ایک ہے نا ریجن میں ری الائنمنٹ بدلتی صورتحال ہے بہت. تو چائنا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس تمام خطے میں چائنا جو ہے وہ اصل میں پلیئر ہے، اور پاکستان اور باقی جو چھوٹے ملک ہیں یہ ان کا ساتھ دے کر اس خطے میں ایک نیا سیاسی منظرنامہ تشکیل دے گا. اور وہ منظرنامہ جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ اور دیگر جو پاکستان کی ہوسٹائل ایجنسی سمجھ جاتی ہیں یا ممالک سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے. دیکھیں حنیف صاحب، اس پہ بہت طویل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کئی اس کے پہلو ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. سی پیک تو چلیں ایک فلیگ شپ پروجیکٹ، ایک مرکزی حیثیت ہے گوادر کو لے کے، ڈیپ سی پورٹ ہے، 10 برتھ بننے ہیں، جہاز لنگر انداز ہونے ہیں. پھر اس کے بعد یہ 2400 کلومیٹر سم تھنگ جو ہے وہ شارٹیسٹ روٹ ہے. پھر چابہار کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس پہ پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں کہ جو چائنیز فارن منسٹر تھا اس نے آ کے ایرانی فارن منسٹر کے ساتھ $300 بلین کی جو بات ہوئی تھی وہ کیا تھا، کیوں ہوئی تھی، اس گورنمنٹ نے کیا کچھ کیا. ماضی میں ہماری غلطیاں جو ہیں ان کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں، اور خدا نہ کرے ہمیں مزید بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ کے ساتھ اور جو یہ ٹریڈ کھیلا ہے نا ہم نے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جی امریکہ کے ساتھ تو ہم نہیں دور ہو سکتے، امریکہ سے ہم تعلق نہیں خراب کر سکتے. کیوں؟ ہماری ٹریڈ سب سے زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ آپ کی ٹریڈ سب سے زیادہ ہے. ہندوستان کا معاملہ کچھ اور ہے. ہندوستان کو دیکھیں نیو فارمیشنز کا حصہ بھی بنا دیا گیا،
اس کے بعد اس کو نیوکلیر سب میرین سے لے کر جو اس کو آزادی حاصل ہے، یعنی وہ 1948 میں بننے والے جو اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کونسل کا چارٹر ہے، اس کو اس نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے، 30 آرٹیکلز کو اٹھا کے پھینکا ہوا ہے. بالکل. یعنی وہ لاتا ہے آپ کی یورپی یونین کے کنٹریز کو لے کر آتا ہے، پھر G20 کا وہاں پہ اجلاس بلا دیتا ہے. سری نگر میں اندازہ لگا، سری نگر میں بلا دیتا ہے. خیر وہ تو غیر مؤثر ہو گیا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی فالٹ لائنز کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم سب دنیا کو کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ عمران خان سمیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں کر رہا. ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اپنے لوگوں کے ذریعے، جن میں وہ سو کارڈ کچھ لوگ ہیں، میں تو نہیں، میرے معزز جیسے بریگیڈیئر صاحب جیسے لوگ، ہمیں تو پتہ ہے ان کی کس طرح کی ٹریننگ ہوئی، انہوں نے کیسا گزارا ہے. وہ تو بندہ جو ریٹائر ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سارا دن، جو سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ بنا ہوا ہے، ہی از دا ممبر آف ہائبرڈ وارفیئر. وہ پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتا پا رہے کہ پاکستان پر ایک سائیکولوجیکل وارفیئر، اور وہ ہے آپ کی فالٹ لائنز. فالٹ لائن آپ کی کیا ہے؟ انٹرنل سیکیورٹی. فالٹ لائن آپ کی کیا ہے؟ فوج. یعنی آپ ڈسٹنس پیدا کر دیں، ایک دوسرے میں اتنی دوریاں پیدا کر دیں کہ ایک انتشار کی کیفیت پیدا کریں. اس سے آپ کا بیک وقت سی پیک بھی کاؤنٹر ہونے جا رہے ہیں. سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ جو آپ کے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. ایران اور ترکی جو ہے 22 سے 24 ارب ڈالر کی ٹریڈ کرتا ہے، ہم 5 ارب کی نہیں کر سکتے. اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو کیا سی پیک کے تناظر میں چائنا اور پاکستان کو ان تمام باتوں کا ادراک ہے، اور پاکستان اور چائنا جو ہے یہ کاؤنٹر پالیسی بنانے میں، مؤثر پالیسی بنانے میں بن چکی ہے. تو پھر اچھی بات ہے نا. پھر دیکھیں میری ٹائم کی سیکیورٹی سے لے کر پھر آپ کی جو آپ کا جو باقی سیکیورٹی ہے وہ آج سے نہیں. صدر ممنون حسین صاحب کا دورہ اگر یاد ہو بریگیڈیئر صاحب کو بھی، اس ٹائم سے لے کر اب تک. لیکن حنیف صاحب یہ جو بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہم نے قبائلی معتبرین، معززین، علماء کرام، سٹیک ہولڈرز، فوج، پولیٹیشنز، ان سب کو بیٹھ کر ایک درست تعین نہیں کیا، ایک کو بھی بائی پاس کیا، تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. عدنان آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے چائنا کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہے سی پیک کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ نہ ہونے کے برابر تھی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے، اور آپ کتنا ریٹ دیں گے ان تمام تر معاملات کو اس وقت جو چائنا کی حکمت عملی ہے سی پیک کے حوالے سے؟ جی بالکل یہ بات درست ہے. جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے جان بوجھ کے سبوٹاج کیا سی پیک پروجیکٹس کو، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور جیسے ہی وہ حکومت میں آئے تو جو ان کے جو کامرس کے ایڈوائزر تھے رزاق داؤد صاحب، انہوں نے فوراً ہی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جتنے سی پیک پروجیکٹس ہیں ان کو 1 سال کے لیے ہمیں بند کرنا چاہیے اور ریویو کرنا چاہیے، جس کا جو چائنیز نے خاصا برا منایا. اور اس 2018 کے اینڈ سے لے کے جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جو چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے وہ کافی سست روی کا شکار رہے. اور جب سے نئی حکومت آئی ہے شہباز شریف صاحب کی، تو انہوں نے گوادر کا 2 دفعہ دورہ بھی کیا ہے، اور اب تیسرا دورہ بھی وہ انقریب کرنے جا رہے ہیں ہوپفلی اسی مہینے میں. تو ان کی کوشش ہے کہ وہ چیزوں کو کافی حد تک ریوائیو کر سکیں، اور جو چائنا کی گورنمنٹ ہے وہ بھی ریلیٹیولی زیادہ کمفرٹیبل ہے شہباز شریف کے ساتھ ڈیل کرنے میں. لیکن اب جو ایک مسئلہ ہے جو کہ پچھلے 1 سال سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو تب اس وقت تک چائنا بھی کوئی پاکستان میں کوئی زیادہ بڑی فائنینشیل کمٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ بھی اس چیز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ الیکشنز ہو، یہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنے، اس کے بعد بھی جو سی پیک ہے وہ اس کا ایک میجر ریوائول ہو سکتا ہے. اور ابھی جیسے کہ یہ بجٹ بھی پاس ہوا ہے تو اس میں پی ایس ڈی پی دیکھ لیں تو جو سی پیک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے مین لائن 1 ریلوے کی جو ریلوے کا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے بھی کچھ دفعہ کوئی زیادہ بڑی ایلوکیشن نہیں ہے، اور چائنا نے بھی ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی ایگری نہیں کیا. تو یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ جو پاکستان کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہیں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں ہو رہی ہے فار ڈفرنٹ ریزنز، اس کی وجہ سے یہ کافی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو پولیس اس سال کے اینڈ پہ جب الیکشنز ہوں گے اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ پاکستان میں آ جائے گی تو جو سی پیک ہے وہ بھی ایک مکمل طریقے سے ریوائیو ہوگا. اور چائنیز کی بھی پوری خواہش ہے کہ یہ ریوائیو ہو، لیکن وہ جب تک کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو پاکستان میں تو وہ رسک نہیں لینا چاہیں گے. درست عدنان، بالکل سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ایران اور سعودی عرب کا ایک دوسرے کے قریب آ جانا. پاکستان میں یہ ایک تاثر ہمیشہ سے رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور سعودیہ کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کا شکار رہا ہے. پاکستان جو ہے ان کی لڑائی یہاں اس سرزمین پہ لڑی گئی ہے. اب جو پاکستان ایران اور سعودیہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں کسی زمانے میں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر یا باقی جو معاملات ہوتے تھے
اس میں کوئی کمی آئے گی اور پاکستان کا اس پہ کوئی رول رہا ہے یا پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے اس کے؟ اگین دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں پاکستان نے شروع میں کئی دفعہ ڈفرینٹ گورنمنٹس دے آفرڈ کی ہم میڈیٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نے کوشش بھی کی ہے. اینڈ دی کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے چائنا کو ایٹ لیسٹ کہ اس نے آ کے ان سب کو آ کے ایک بالکل بڑی بات ہے, چائنا نے بہت بڑا کام کیا. بالکل اٹ از انبلیویبل فار امیریکنس دی اسرائیلیز کہ ان کو یقین نہیں آ رہا ہے. اب پاکستان کی جو امپلیکیشن, سوری آپ بات کنٹینیو کیجئے گا, چائنا جو ہے اگر وہ انوالو نہ ہوتا سعودی اور ایران کو قریب لانے میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاسبل نہیں تھا؟ تو چائنا کا کردار یقیناً قابل ستائش ہے. It was because of China. It was not possible. باقی سب نے کوششیں کی ہیں, اس میں قطر بھی انوالو تھا, عمان بھی رہا, لیکن پریکٹیکلی کام چائنا نے کیا ہے. چائنا فائنلی پریویلڈ. اب پاکستان میں اس کے امپلیکیشن کے اٹ ول ہیو ڈومیسٹک امپلیکیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی ہے سیکٹیرین ڈویژن ہماری یہاں پہ تھی, اب وہ نہیں ہوگی, کیونکہ اب اس سے دیکھیں نا کہ صرف پاکستان پہ بھی امپلیکیشن نہیں, اب اسے پاکستان نے تو اس کو ویلکم کیا ہے اور انہوں نے کہا ایک بہت زبردست سٹیپ ہے. پاکستان کے تو مفاد میں مفاد میں تھا, اور پاکستان کی پبلک کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ریسپیکٹو آف دیئر ایفیلیشن. تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں رہیں اور اسلامک امہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ مل کے کوئی کام کریں اور مسلم امہ کے لیے بات کریں. اور اس کی جو ریجنل امپلیکیشن جو ہے, اگر آپ کو اگلا کوشچن ہوگا تو اس کے وہ بہت زیادہ فینومینل ہے اور ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے. پاکستان کا بھرپور فائدہ اسی میں ہے کہ یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے قریب ہوں, خاص کر وہ ممالک جو پاکستان کے برادرانہ اسلامی ممالک سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو یقیناً دونوں ممالک کے لیے تو بہتر ہوں گے ہی, لیکن جو علاقائی سطح پر پاکستان کو درپیش چیلنجز جو ہوا کرتے تھے, خاص کر پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک مخصوص مسئلے کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے بدقسمتی سے, اور لوگ اچھا مجھے بریک رکھا گیا, اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سعودی اور ایران کی جو یہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں تقریباً, اور پاکستان جو ہے ہمیشہ سے یہ تاثر رہا پاکستان میں کہ لڑائی ان کی ہوتی ہے اور بھگت نامے پڑ رہا ہوتا ہے. تو اب ہم یہ اب یقین کر لیں کہ اب ہمیں کسی اور کی لڑائی نہیں لڑنی پڑے, یا ایسی کوئی لڑائی ہوگی نہیں جس کے اثرات ہم پر ہوں؟ میں آپ کو حنیف صاحب کچھ دیر پہلے فالٹ لائنز کا ذکر کر رہا تھا, تو فالٹ لائنز ہماری ڈیفینیٹلی ایک ریلیجیس فیکٹر ہے, سیکٹیرین وائلنس ہوتا رہا ہے ہمارا, پھر اوور آل ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا جو ایک سو کارڈ لیبل لگایا گیا, کیونکہ ایک تفریق ہے پوری دنیا میں. وہ ٹیررزم جو ہماری طرف ہو یا یہاں وہ ٹیررزم ہوتا ہے, اور وہاں جو ہو تو وہ ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتا ہے. بالکل یہ فرق بہت زیادہ ہے. تو یہ جو فائدہ ہے اس میں چائنا نے کمال کیا دکھایا ہے. میں بریگیڈیئر صاحب نے جو ایک بات کی تھی تو میں اس کو مزید انڈورس کرتے ہوئے یہ بات آپ کو مزید کھول کے کہتا ہوں کہ 3 ملکوں کا بہت کلیدی رول ہے اس میں, اور آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک ہڈن رول ہے اور وہ ہے اسلام آباد کا, دوسرا آپ کا رول ہے قطر کا, اور چائنا نے اس کو لیڈ کیا ہے. بالکل. اب چائنا اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے, چائنا سب سے بڑا ضامن ہے بیسیکلی. نہیں اس کا فائدہ سنیے گا. ایک تو وہ جو متبادل روٹ کا جو متبادل سلک روڈ کی خواہش تھی نا, وہ جو جمہوری روڈ بنایا جا رہا تھا کوریڈور, وہ تو گیا ستیہ ناس ہو گیا. اچھا جی, وہ جمہوری جو سی پیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا, یاد ہوگا برگیڈیئر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ امریکہ کا اختیار آیا, پھر ہمارے محمد بن سلمان صاحب اور سعودی عرب, کیونکہ میں سوری ٹو سے یہ امہ والی بات پہ ذرا میرے اعتراضات بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں امہ کی بات نہیں, مفادات کی دنیا ہوتی ہے. اگر امہ ہوتی تو مودی کو ایوارڈ نہ دیا جاتا, اگر امہ ہوتی تو ٹریڈ ختم کر دی جاتی. اور یہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو میرے خیال میں وہ جوتوں کا ہار پہننا چاہیے تھا. برطانیہ نے 90 منٹ کی ڈیبیٹ کی, اور انہوں نے برطانیہ کے جو رکن پارلیمنٹ سے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ تجارت روک دی جائے, اسے جوڑ دیا جائے انسانی حقوق کے ساتھ. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ دیکھ لیں, پھر آپ کے آرٹیکل 370 35A دیکھ لیں, پھر آپ کے 2 حصوں میں جو وادی کو تقسیم کرنا دیکھ لیں, لاکھوں جو ہے NRC, پھر آپ کے جعلی ڈومیسائل لاکھوں کے آپ نے وہ جاری کر دیے, پھر آپ نے لیفٹیننٹ گورنرز کی وہاں پہ تعیناتی شروع کر کے آپ نے ریٹائرڈ فوجیوں کی وہاں پہ بستی, ڈیموگرافی آپ چینج کرنے, سب کچھ کرنے. لیکن مجھے ایک چیز کا دکھ ہے, افسوس ہے, امریکہ نے جو تھانے دار چنے ہیں نا چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے, اتنا کمزور تھانے دار ہے, تھپڑ تو برداشت کر نہیں سکا وہ لداخ میں اور گلوان میں. وہ چھوٹا سا ان کو ایک ملا جا کر وہ
کے پی اولی شرما کے پاس جا کر پہنچ گئے, وہ ایران ایک انٹرویو ارینج کروایا, تو وہ جو چھوٹے سے ہی کہتے ہیں بقول ملک ہے, نیپال نے سے بھی منہ کی کھانی پڑی ہندوستان کو. اس نے کہا میں بگ باس ہوں, اس نے کہا چلو ادھر اپنا کام کرو, بگ باس ہوں, ایک میں ملک ہوں, میں بھی پرائم منسٹر ہوں, آپ مودی اگر پرائم منسٹر ہے تو میں بھی پرائم منسٹر, کوئی بڑا بھائی بھائی نہیں ہے, بگ باس نہیں ہے. تو اس وقت امریکہ اتنا پریشان ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ لاسٹ ویک ڈیفالٹ میں جانے سے بچ گیا, یہ تو 24 آور کا ڈیسیجن تھا کانگریس کا اور اس کا بائیڈن کا, ورنہ امریکہ ڈیفالٹ کر گیا تھا. اور ڈیفالٹ کیوں کر گیا تھا؟ امریکہ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ بیجنگ اب ماسکو بھی پہنچ گیا ہے. بیجنگ جو سب کچھ کر رہا ہے وہ آپ کی افریقن کنٹریز لینڈز جہاں پر ریسورسز موجود ہیں, $بلین وہاں اس کا مطلب ہے امریکہ کو پھر جو پریشانی ہے ایوے نہیں ہے, واقعی ابھی کچھ نہیں ہونا, اب چائنا بہت آگے بڑھ چکا ہے. عدنان آپ بتائیے گا کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں جو ہے وہ چابہار کی بات کی جاتی تھی کسی زمانے میں, تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہندوستان جس طریقے سے کاؤنٹر کرنا چاہ رہا تھا سی پیک کو اور چابہار کے حوالے سے ان کی کچھ خواہشات تھی, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایران کے معاملات کو بھی آپ کور کرتے ہیں, وہ ہم کیا سمجھ ہندوستان کی جو انوالومنٹ ایران کے ساتھ رہی ہے دوستیاں اور ونگیں بڑھانے میں پاکستان کی مخالفت میں, آیا اب وہ چیز ہم کیا سمجھیں کہ وہ موجود ہے یا کس شکل میں ہے؟ کیونکہ سعودی عرب اور ایران کا ایک دوسرے کے قریب آنا یہ بھی تو میرے خیال میں پاکستان کے مفاد میں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران جو ہے ان کی حکمت عملی پاکستان کے حوالے سے کیا ہے؟ اچھا عدنان سے شاید ہمارا رابطہ ہو نہیں پا, ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے, تو یہ سوال میں آپ سے دہرانا چاہوں گا کہ یہ ایران جو ہے ہم یہ سمجھیں کہ اب کسی زمانے میں جو ہندوستان قربتیں بڑھانا چاہ رہا تھا اب وہ شفٹ ہو گئی, وہ پالیسی شفٹ ہو جائے گی. ابھی آپ نے چابہار کی بات کی, چابہار بیسکلی اس کو انویسٹ کیا تھا انڈیا نے, پھر انڈیا نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اس کو ہینڈ اوور کر دیں, وی ول رن دس. اس پہ ایرانیز نہیں مانے. اچھا, ایرانیوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے لیکن آپ کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. اور ان کا جو الٹیمیٹ مقصد جسے میں نے آپ کو بتایا یہاں سے اس کو لنک کرنا تھا زاہدان کے ساتھ, اور زاہدان سے افغانستان اینڈ سبسیکوینٹلی ٹو سینٹرل ایشیا, اور اگین اٹ واز اے کاؤنٹر ٹو سی پیک, یہ کنسپٹ تھا. لیکن وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خود سی پیک ایسے بننے جا رہے ہیں. تو اب اسی لیے نا اب چائنا آ گیا. اب انڈیا کو کیا سیٹ بیکس ہیں اس ایگریمنٹ سے جو چائنا نے کروایا ہے؟ اب چائنیز انفلوئنس بڑھ جائے گا ایران میں. پہلے تو انڈیا نے ایران کو انفلوئنس کیا ہوا تھا, درست, ٹھیک ہے نا, پہلے افغانستان تھا, ایران تھا, اور ابھی بھی جو کچھ ایکٹیویٹیز وہاں پہ چل رہی ہیں, مثال کے طور ساؤتھ ہمارے جو مکران ڈویژن میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک ہمارے لیے کنسرن ہمارا ہے, لیکن ہمیں یہ ہے کہ ان دا لانگر رن پاکستان اور ان کے اچھے تعلقات رہے, مطلب تھوڑے مس انڈرسٹینڈنگز وغیرہ ہوتی رہی ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ ود دس انڈرسٹینڈنگ جو ہے تو میرا خیال میں چیزیں سیدھی ہو جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پھر بدلتی صورتحال ہے اس کا تو یقیناً پورے ریجن کو فائدہ ہوگا, پورے ریجن کو فائدہ ہوگا, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو, تو آیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اگر ایسے چلتے رہیں, یہ جو پاکستان, ہندوستان, چائنا, ایران, افغانستان بھی کہہ دیں اور رشیا وغیرہ, اگر یہ ایک دوسرے قریب آتے ہیں تو کون سے چیلنجز درپیش ہوں گے پاکستان کو یا علاقے کو؟ بڑے بڑے چیلنج کون سے ہو سکتے ہیں؟ ابھی یہ ہے ایک تو جب اس ایگریمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ جی سی سی کنٹریز جتنے ہیں جو سعودیز کے ساتھ ہی ہیں اس ایگریمنٹ میں ہیں, لیکن اس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ لیں کہ وہ جو ایک ہے کنسرن ہے وہ یو ای کو ہے. یو ای کے ایشوز ہیں ود ایران, آئی لینڈس کے اوپر ان کے ڈسپیوٹ چل رہے ہیں, تو ان کو خطرہ ہے کہ یہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہماری سیٹلمنٹ نہ ہو. تو ایک اسٹڈی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت یو ای وہاں سے نکل جائے, تو سپائلرز اس میں آ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے جنرلی بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا دیکھیں کہ جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی آپ کی اسٹیبلٹی, ہمارے تو ڈومیسٹک اسٹیبلٹی اس میں بہت اس کا امپیکٹ آئے گا. واحد بینیفیشری جو پاکستان, ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا یہ ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیں ریجن میں جو ہوگا کہ یمن میں جو ہو رہا تھا ہوتیز, اور وہاں پہ ہیومینٹیرین کرائسس تھے, سعودی عرب کے اپنے انسٹالیشن پہ ڈرون اٹیکس آ رہے تھے, سیریا والا سچویشن وہ بہتری آ جائے گی, لیبنان میں سچویشن آپ کی بہتر ہو جائے گی, تو اس سے کیا بڑا امپیکٹ جو ہوگا ریجنل ایک قسم کی بالکل
ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ توقع کی جا رہی ہے. اس کے بعد ہے دی اونلی تھنگ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسپائلر اس میں ہوں گے, دے ول ٹرائی کہ اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں آپس میں ان کو کریٹ کر سکے تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ سو فار جو سعودیز نے ابھی ایکشن, جس طرح ابھی ایرانیز نے اپنے ایمبیسی کھول دی ہے, سعودیز نے اپنا ایمبیسڈر نومینیٹ کر دیا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ریسنٹلی ہم نے پکچرز دیکھی, حجاج جب گئے ہیں تو they were received, اور ان کے ڈیلیگیشن جس طرح کیا ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. عدنان آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. ہاں عدنان یہ بتائیے گا, اچھا عدنان یہ بتائیے گا کہ ہندوستان, سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ سے یہ تاثر رہا ہے پاکستان میں کہ ان کے جو معاملات تھے وہ پاکستان پر اثر انداز ہوتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب سے یہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں تو ایران کے حوالے سے پاکستان کا جو بارڈر, ایران پاکستان بارڈر, وہاں پر معاملات آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر چابہار کا جو تناظر میں بھی آپ بتائیے گا کہ آپ اس کو بھی کور کرتے ہیں. ایران کے حوالے سے کیا رسپانس پاکستان کو دیا جا رہا ہے آفٹر یہ جو سعودی اور ایران کے فاصلے کم ہوئے ہیں؟ جی بالکل, اصل میں یہ جو چائنا کی طرف سے جو ایک ڈپلومیٹک کو ہے یہ کہ انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان پیس بروکر کیا ہے, تو اس کا فائدہ نہ صرف انڈو کنٹریز کے ہوگا بلکہ سارے ریجنل کنٹریز کو ہوگا جو ان سے ریلیٹڈ ہے. تو پاکستان بھی ایک میجر فیکٹر ہے اس میں. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ جو سعودی اور ایران کے درمیان ریپروچمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے اور ایرانین پریزیڈنٹ وہ ملے ہیں جو پاکستانی بارڈر ریجن پہ, انہوں نے بارڈر مارکیٹ کا بھی افتتاح کیا ہے اور ایک 100 میگا واٹ آف جو الیکٹریسٹی ہے ایڈیشنل اس کی سپلائی بھی شروع ہو گئی ہے ایران سے پاکستان کو. تو وہ پاکستان کی بھی ایک انرجی کا کرائسس ہے, اس میں بھی جو چیپسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایران سے وہ امپورٹ کر سکیں. تو جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس پہ بھی بات چیت شروع ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی یہ باتیں شروع ہوئی, آپ نے دیکھا جیسے ہی جو پرائم منسٹر اور پاکستان اور ایرانین پریزیڈنٹ ملے اس کے 2 دن بعد ایک واقعہ ہوا ہے کہ جو ایرانین بارڈر گارڈز ہیں ان 5-6 کو ان کو مارا گیا, 5 کو, اور ایران نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ جو مارنے والے تھے یہ پاکستان سے آئے تھے. تو جس طریقے سے ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ جو بہت ساری فورسز ہیں جو کہ اس سچویشن کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہیں وہ پھر یہاں پہ بھی آ گئے ہیں, اور جو پاکستان ایران جو تعلقات جو امپروو ہو سکتے ہیں اور جو انرجی کوآپریشن ہماری بڑھ سکتی ہے اس کو پھر سے سیبوٹاج کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک یہ چیزیں مکمل طور پہ کنٹرول نہیں ہوگی تب تک جو پاکستان ہے وہ مکمل طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اس جو ایران اور سعودی عربیہ کی اپروچمنٹ کا. اچھا یہ بتائیے گا بلوچستان میں اس وقت جو سی پیک کے بشمول دیگر جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ لوگ جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے خطرات سمجھے جاتے ہیں, آیا ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ گروپس کمزور ہو گئے ہیں یا انہوں نے کوئی اپنی حکمت عملی چینج کی ہے؟ وہ ذرا بتائیے گا. جی دیکھیں, اصل میں وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹریٹجی وہ چینج ہوتی رہتی ہے, وہ یہ ان کی کارروائیاں بڑھتی رہتی ہیں, اسٹیٹ کی طرف سے ایک رسپانس آتا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے وہ خاموش ہو جاتی ہیں, ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, وہ پھر سے آ جاتے ہیں. تو وہ پرابلم ابھی بھی ہے, وہ پرسسٹ کر رہا ہے, وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے شروع میں بات کی کہ جو ہاسٹائل فیکٹرز ہیں اور ایکسٹرنل ہاسٹائل ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے اپنے بھی فالٹ لائنز ہیں, ہمارے اپنے بھی پرابلمز ہیں کہ جس طریقے سے بلوچستان میں سینس آف ڈیپریویشن ہے, تو جب تک ان چیزوں کو حل نہیں کیا جائے گا یہ مسئلے مکمل طور پہ حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب تک ہم کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ایک موجود ہوگا جس کو کوئی ہمارا اینمی آ کے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے تو وہ ایکسپلائٹ کرے گا. تو ہمیں اپنا جو ایک گھر ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ جو کارروائیاں یہ بھی جاری رہیں گی. ٹھیک. اچھا, جس طرح عدنان نے بھی کہا اور بریڈی صاحب نے بھی کہا کہ آنے والا منظرنامہ جو ہے علاقائی خطے کے, اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس جب بھی آتے ہیں آپ بریک کا کہتے ہیں پروڈیوسر صاحب, تو کوئی بات مجھے لگتا ہے مجھے دیکھتے ساتھ بھی آپ کے اشتہارات بڑھ جاتے ہیں. تو ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیلی بات ہوئی اور بریگیڈیئر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ آنے والا منظرنامہ علاقائی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت خوشائند ہے اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ ممالک جو ہے وہ آپس میں قریب آئیں گے اور جس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا. ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے جس کی وجہ سے جو اسپائلر ہے وہ ناکام ہو اور انہیں سبوتاژ کرنے کا موقع نہ ملے؟ وہ کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں, اس میں ایک صرف اسپائلر نہیں ہے, اس میں سمپیٹائزرز کو بھی دیکھنا ہوگا, اس میں فیسلیٹیٹرز کو بھی دیکھنا ہوگا,
اور اس میں ایکسپلائٹرز کو بھی دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ تمام عوامل کو ساتھ رکھنا ہوگا, اور اس میں جو ہم نے سب سے زیادہ اچھی ایک مؤثر حکمت عملی رکھنی ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن کا انتخاب درست رکھنا ہے. درست. یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو ایک ڈپلومیٹک کو کہا, میرے بھائی نے بہت اچھی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے, اس کا بینیفیشری پاکستان ہے, ٹاپی کا بینیفیشری پاکستان ہے, پاک ایران گیس پائپ لائن کا بینیفیشری پاکستان ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بینیفیشری پاکستان ہے, پاکستان کی موجیں ہیں. میں یہ آپ کو بڑے کھل کر یہ بتا رہا ہوں. یہ موجیں ہم اب کیا ہے, اب مسئلہ آ رہا ہے صرف ہمارا IMF کا, کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو کہ امریکی مفادات کا ذیلی ادارہ ہے. اس میں کوئی رتی برابر شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تو ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ہم ایک اور چیز بھی بھگت رہے ہیں. چلیں یہ چیز تو کلیئر ہو گئی نا, یہ جو رجیم چینج ہوئی تھی, رجیم بھی چینج کرتے ہیں, پیسے بھی نہیں دیتے ہیں, تو بات کلیئر ہو گئی. کوئی رجیم چینج وینج نہیں تھی. بات یہ ہے کہ امریکہ بھلے آپ کو بولتا رہے, اس کو یہ بلاک, اب میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ کو, بریگیڈیئر صاحب بھی سن رہے ہیں, تمام اپنے دیکھنے والے بھی, یہ بلاک جس کی پہلے بھی بات ہوتی تھی, یہ فارمیشن آکس بن سکتا ہے, ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ G20 بن سکتا ہے, کوارڈ بن سکتا ہے, تو یہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے, یہ ہمارے فطری اتحادی ہیں. ہم نے غیر فطری اتحادیوں کے لیے کام کر کے مار کھائی ہے, نقصان اٹھایا ہے, انسرجنسیز کو جنم دیا. اب ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہم نے سروائیو کر لیا. $2.5 بلین سے لے کے جو ہمارے فارن ریزروز ختم ہو گئے تھے $6 بلین کا, آج تک ہم سروائیو کر رہے ہیں, اور اب مزید کنڈیشنلٹیز کی طرف IMF بڑھ رہا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے, جب ڈالر ہیجمنی ختم ہو گئی, سپریمیسی آف US ختم ہو گیا, تو یہاں پہ جب آپ اپنی کرنسی میں, اور ایک بات آپ نے حنیف صاحب نہیں کی, وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, ڈیفینیٹلی آپ شوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ذکر کرتے ہوں گے, یہ جو گڈز ٹو گڈز کا فارمولا چلا ہے نا ایران اور روس کے ساتھ, اس میں دو چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. ایک چیز تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو سینکشنز ہے نا, اس سینکشن کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہے, اس کرائیٹیریا کو بھی انہوں نے اس کو بھی ہٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, ایران کے پاس پوٹینشیل ہے, ایک دوسرے کے تجربات, جو ہمارے پاس ریزروز ہیں, جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے گا. اب امریکہ یہاں پہ آ کے یوٹیلائز نہیں کر سکے گا. ظاہری بات ہے. یاد رکھنا ہے ہم نے کہ میں استنبول کو ساتھ میں شامل کر رہا ہوں, استنبول کو شامل کر رہا ہوں, ہم استنبول کو بعض اوقات نکال دیں. استنبول, تہران, کابل, اسلام آباد, بیجنگ, ماسکو, بیلاروس, تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, اور یہ تمام سٹیٹس یہ جا رہی ہیں اب اپنے ٹریڈ کرنے, اپنا کاروبار کرنے. ڈالر ہیجمنی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے, اور اٹ ول ٹیک 2 کوارٹرز. ٹھیک ہے, 2 کوارٹرز میں آپ کو پاکستان کی ایک بدلتی صورت نظر آئے گی. صاحب کرنا کیا چاہیے چائنا کو, سعودیہ کو, پاکستان کو, ایران کو, یا جو بھی بینیفیشری ہے, یہ جو ابھی نیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے, ان تمام ممالک کو ایز اے کلیکٹیو کیا کرنا چاہیے, اور انڈیویجولی کیا ایسا ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ ان کے لیے ضروری ہے, ایسے اقدامات ضروری ہے تاکہ یہ تمام تر معاملات کو سبوتاژ نہ کیا جا سکے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے ابھی ریجن میں ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. جی جی. تو اس ری الائنمنٹ میں یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں. اور اب جس طرح ابھی ہم نے بات کی, نیشنل انٹرسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. ہم نے ڈیفینسو پہ نہیں جانا, جیسا ابھی بات کی ہے, ہم نے دیکھا ہمارا فیوچر کس کے ساتھ بہت ہو گیا سر, ڈیفینسو ہم نے بہت کھیل لیا. ابھی دیکھیں ہمارا فیوچر دیکھا جائے تو چائنا کے ساتھ زیادہ ہے. جس طریقے سے چائنا کام کر رہا ہے, رائٹ فرام گلگت سے لے کے آپ گوادر تک دیکھیں, جو ڈیولپمنٹ جیسے چیزیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور ہر برے وقت میں آپ کو بیل آؤٹ انہوں نے چائنیز نے کیا ہے, انٹرنیشنلی بھی سارا کچھ کیا ہے. تو چائنا اس پوزیشن میں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ابھی ایران کو ڈپلومیٹک آئسولیشن سے باہر لے کے آ گئے ہیں. اور یہ اسرائیل کو بھی ایک سیٹ بیک ہے کہ جس کو یہ سائڈ لائن کر رہے تھے, وہ ایک عرب نیٹو والا کنسرٹ بھی آ رہا تھا, سب مل کے ایران کو کارنر کرنے کی, وہ چیزیں نہیں ہیں. سو میرا خیال میں ہر کنٹری کو, پاکستان ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, ناٹ کہ ہم نے کسی کے لیے برا نہیں سوچنا ہے, لیکن ان دا انٹرسٹ آف اون کنٹری اور ریجن کے لیے وی کین ٹیک آل دا ڈیسیجن. یہ فرم ڈیسیجن ایک ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, بٹ اور یہ پریکٹیکل ہے, مطلب ہو سکتا ہے. بالکل ہے. اگر آپ دیکھیں نا سی پیک آ رہا ہے تو اس میں کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اس کے چائنیز کو فائدہ ہے, اس میں پاکستان کو فائدہ ہے. تو گیم چینجر اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ ابھی ناردرن گلگت بلتستان چلے جائیں,
آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھیں وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے تو اور سب سے بڑھ کے بریگیڈیئر صاحب افریقنز کنٹریز پہ جو ہیجمنی ہے اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. بالکل افریقن کنٹریز کی ہیجمنی ختم ہو رہی ہے, جو امریکی تسلط ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. جہاں جہاں امریکی تسلط ہے اب اس کا خاتمہ ہوگا. ابھی آپ بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں یو این مشن میں تھا تو کسی بھی افریقی ملک میں چاہیے ول فائنڈ چائنیز کنسٹرکشن روڈ بنا رہے ہیں, ڈیمز بنا رہے ہیں, ہوٹلنگ یہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز لگائے ہیں, بلینز آف ڈالرز. تو وہ اور یہی خطرہ ہے امریکہ کو چائنا سے کہ بھئی دنیا میں اب یہ راج کرے گا. ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی خطرہ اسے ہوتا رہے. اچھا کچھ نہیں ہونا, اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹرین جا چکی ہے, ٹرینز آ چکی ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک اچھی بات بھی بتاؤں, ابھی جو یہ جو 100 میگا واٹ بجلی کی بات کر رہے تھے نا, تو یہ 100 واٹ بجلی ایک سمبولک جا کر اناگوریشن ہوئی ہے. یہ آلریڈی پہلے سے کام ہو چکا تھا, اس پہ جو ہے بجلی کی ترسیل شروع ہو چکی تھی. عدنان عامر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.